السلام علیکم. ایز قامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز قامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز قامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. آغاز سے پہلے چند اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز قامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، آج میرا سوال آپ سے اس کرۂ ارض کے حوالے سے جس میں ہم رہتے ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے ماہرین ہمیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت بتدریج بڑھ رہا ہے، جس کو گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ بڑے ہولناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس دنیا پہ. مثلاً لوگوں کی بڑی آبادیاں ڈسپلیس ہو سکتی ہیں، یا انسانی جان کو بڑے پیمانے پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. جہاں وہ یہ ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، وہیں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو اس مقدمے کو رد کرتے ہیں، وہ اپنے استدلال پیش کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کی کوئی کچھ بھی رائے ہو، مسلمان ہونے کے ناطے اس کائنات کے حوالے سے ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب اس طرح کے متضاد آراء سامنے آ جائیں جس میں ہم خود ان علوم میں اتنی بصیرت نہ رکھتے ہوں، تو کن بنیادوں پر فیصلہ کرنا چاہیے؟ اس میں دو سوالات بن گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر اپنے بارے میں، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے بارے میں، اپنے ماحول کے بارے میں، اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اس طرح جزیات پر اطلاق کر کے بتائیں. وہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ اصول میں زیر بحث لاتے ہیں، اور اصول میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ دونوں چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے. ایک یہ کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے کسی عمل سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور دوسرے یہ کہ وہ ہر حال میں اس کی کوشش کرے کہ اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، آزار کا باعث بن سکتی ہے، تو اپنی حد تک اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. یعنی خود کسی ایسی چیز کا باعث نہ بنے. جی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا کہ مسلمان کی شخصیت کا تعارف ہی یہ ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ بالکل محفوظ رہیں. جان، مال اور آبرو کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر کوئی آزار دینے والی چیز ہے تو ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ راستے میں پڑی ہوئی ایک ہڈی کا ٹکڑا بھی یا کوئی جھاڑی بھی اگر ہے اور تم اس کو ہٹاتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اصولی باتیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اوپر اپنی جان کا حق قائم ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، ہمارے اہل و عیال کا حق قائم ہوتا ہے، ہمارے پڑوس کا حق قائم ہوتا ہے. اسی کو آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھائیں تو اس زمین پر بسنے والے ہر فرد کا اور ابنائے آدم میں سے ہر شخص کا ہم پر حق قائم ہوتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر جگرے تر کا تم پر حق قائم ہوتا ہے، جیسے جانوروں کو تعبیر کیا. تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس میں حصے دار نہ بنیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی غلاظت نہ پھیلائی جائے، ہماری طرف سے کوئی ایسی چیزیں فضا کے حوالے نہ کی جائیں جس حد تک ہمارے بس میں ہے
کہ جو اس طرح کے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگر کوئی چیز اس کا باعث بن رہی ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ راستے میں پڑی ہوئی کوئی جھاڑی کیوں نہیں ہے، چھوٹا سا گڑھا ہی کیوں نہیں ہے، یہ تو پھر بہت بڑی بات سامنے آ گئی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کو کچھ خطرات لاحق ہیں، انسانیت کو کچھ خطرات لاحق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے اس فرض کو بھی ادا کریں اپنے حد تک. اپنے حد تک. ظاہر ہے کہ ہر انسان، ہمارے دین میں یہ اصول طے ہے کہ جو ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ ہماری حد وسع کے مطابق ڈالتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی ہم تو اس کا ذریعہ نہ بنے جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے. آخر ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر اور کچھ نہیں کرتے تو چلیے کہیں سگریٹ ہی سلگھا کے بیٹھ جائیں گے. تو جو کچھ بھی ہم یہاں سوسائٹی کو آزار پہنچانے کے لیے کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم اس کے لیے مسئول ہوں گے کہ ہم نے اس میں کیا اضافہ کر دیا، کیا خرابی پیدا کر دی. وہ خرابی خواہ ہمارے قرب و جوار کے افراد کے لیے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے ہو، ہمارے ہم نشینوں اور ہمسایوں کے لیے ہو، یا پوری انسانیت کے لیے ہو. تو جس جگہ پر بھی ہم کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اگر وہ کردار نقصان پہنچانے کا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر وہ کردار کسی نقصان کو ہٹا دینے کے معاملے میں مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ذمہ داری انجام دیں. تو ان اصولوں کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، یعنی یہ تو انفرادی حیثیت ہے، جہاں کہیں مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ان کی کوئی اجتماعیت ہے، ان کی کوئی کمیونٹی ہے، انہیں بھی اس میں حساس ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ایک دینی فریضے کے طور پر لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں ان چیزوں کا پابند کیا ہے کہ ہم نہ کسی دوسرے کو آزار پہنچائیں گے اور نہ کسی آزار کو دیکھ کر کہ وہ پہنچ رہا ہے اس سے لا تعلق رہیں گے، اپنی یہ ذمہ داری ہر حال میں ادا کریں گے. رہی یہ بات کہ اس میں کیا ہونا ہے، کیا ہو جائے گا، اور جو اس میں علم ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو اس میں میرے نزدیک ہم جس علم کو خود جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اپنے علم کی بنیاد پر رائے قائم کریں گے. جس علم کو ہم نے اپنا موضوع نہیں بنایا، اور ہر انسان ہر علم کو اپنا موضوع نہیں بنا سکتا. اب یہ ایک بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہے، تو اس میں جو ماہر لوگ ہیں، یعنی جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا ان چیزوں پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، وہی آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں. جی. اگر کوئی دوا ایجاد کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے کوئی ویکسین ہے تو ظاہر ہے اس کی خبر وہی دیتے ہیں. میں نے یا آپ نے تو ان چیزوں کا مطالعہ کرنے میں، یعنی اگر کوئی مطالعہ کیا بھی ہوگا تو سرسری طریقے سے جیسے عام آدمی کرتا ہے، اس میں ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں، ہمارا وہ اختصاص نہیں ہے. تو اس میں جو آپ کے زمانے کا علم ہے اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے معاملات میں غلطی ہوئی ہے. اگر آپ پرانی طب کا مطالعہ کریں، اگر آپ دیہاتی طب کا مطالعہ کریں، جی، اس میں ایسی ایسی غلطیاں تحقیق سے واضح ہوئی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو لوگ اسی پر عمل کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا علم ہے، جتنا علم ہے، جس زمانے کا علم ہے، ہم اس کے مطابق فیصلے کریں گے، باقی نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ظن غالب کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی گمان غالب ہوتا ہے. ہم باقی زندگی کے تمام معاملات میں فیصلے اسی بنیاد پر کرتے ہیں. تو اس میں وہم پرستی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی علم اس درجے میں نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سب کے سب اس کا آخری تجربہ کر لیں اور اس کے بعد عمل کریں. بالکل. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حاضر علم اور اپنے زمانے کے علم ہی پر فیصلے کرنے چاہیے، اور ہام کی بنیاد کے اوپر نہ اقدامات کرنے چاہیے اور نہ پیچھے ہٹنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بات بالکل واضح ہوگی. بہت بہت شکریہ. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں محمد ارحم کا. ارحم، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے، کیا تنقید ایک منفی عمل ہے؟ تو اس کو تنقید سے کیسے فرق کریں گے؟
تنقید کوئی منفی عمل نہیں ہے. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اس کو ہم جانچ پرکھ کر دیکھیں گے، اس کو ہم علمی طریقے سے پوسٹ مارٹم کر کے اس کے اندر اتر کر اس کا تجزیہ و تحلیل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تنقید ہے. تنقید کوئی منفی چیز نہیں ہوتی، یہ تو زندگی ہے کسی معاشرے کی. اگر کسی معاشرے میں تنقید کو ممنوع قرار دے دیا جائے، یا تنقید کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، یا تنقید کرنے والے کا مزے کا اڑایا جائے، یا تنقید کرنے والوں کو فتوے کی زد میں رکھ لیا جائے، تو یہ اس معاشرے کے لیے گویا موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہے. ہر علم کی ترقی تنقیدی سے ہوتی ہے. انسان کے پاس علم میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے تنقید کے. یعنی آپ کو آپ کے آبا سے ملتا ہے، آپ کو اپنے بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، اس کو اگر تنقید کی کسوٹی پر نہیں پرکھیں گے تو کسی علم میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ مسلسل تنقید کرتا رہے. تنقید کسی اچھے معاشرے کے لیے ہوا اور پانی کی طرح کی ضرورت ہوتی. ظاہر ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص سے ایک سطح کی تنقید کا تقاضا کیا جائے. جو آدمی کی صلاحیت ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس جگہ پہ ہم پیدا ہوئے تھے، دیہات پہ ہم میں سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، وہاں ہمیں کیا چیزیں بتائی گئی تھی. پھر ہم شہروں میں آئے، پھر ہم نے علم حاصل کیا. آج کتنی چیزیں ہیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ اگر ہم اسی جگہ ٹھہرے رہتے تو ہمارے علم کا کیا حال ہوتا، ہمارے مطالعے کا کیا حال ہوتا، ہماری وسعت نظر کا کیا حال ہوتا. تو تنقید تو ہر حال میں ہونی چاہیے. تنقید کے معاملے میں یعنی اگر اچھا معاشرہ ہے تو آپ تنقید کرتے کسی کو دیکھیں تو کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کریں اس کا. وہ آپ کے لیے علم کا دروازہ کھول رہا ہے، علم کی راہیں استوار کر رہا ہے. ارسطو پر اگر تنقید نہ کرتا گلیلیو یا نیوٹن یا اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے، تو یہ جو دنیا سائنس نے بنائی ہے آپ اسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے. اس وقت بھی دواؤں کے معاملے میں، امراض کی تشخیص کے معاملے میں مسلسل تنقید کا عمل ہوتا ہے زندہ معاشروں میں، جس سے علم آگے بڑھتا ہے. تو یہ سوشل سائنسز ہوں جن کو آپ سماجی علوم کہتے ہیں، یہ پیور سائنسز ہوں یا یہ مذہبی علوم ہوں، ہر جگہ علم کا دروازہ صرف تنقید سے کھلتا ہے. بے رحمانہ تنقید، جذبات سے بالا تر ہو کر تنقید، تعصبات کو الگ کر کے تنقید، اپنے افکار پر تنقید، اپنے اعتقادات پر تنقید، یہی زندگی ہے اور یہی اس کی روح ہے. تنقیس یہ ہے کہ آپ یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے کسی کے نقص نکالنے ہیں، مجھے اس کی خامیاں ڈھونڈنی ہیں. کون انسان خامیوں سے پاک ہے؟ اس کو تنقیس کہا جاتا ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یعنی جب بھی کبھی آپ کو کسی سے دشمنی بھی ہو جائے تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے محاسن دیکھے جائیں، اس کی خوبیاں دیکھی جائیں. یعنی میں نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ باقاعدہ دشمنی میں برسر جنگ ہوتے دیکھا ہے، میں جب ان کے بارے میں بھی غور کرتا ہوں تو ان میں بڑی خوبیاں تھیں، بے پناہ خوبیاں تھیں، اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے. ہر انسان اپنے اندر بعض بڑی غیر معمولی اچھائیاں رکھتا ہے، بڑے اوصاف رکھتا ہے. تو اس کی تنقیس جب کی جاتی ہے تو یہ کبھی اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ انسان اگر شہد کی مکھی ہے تو ہر پھول سے اس کو رس ملے گا، اور اگر وہ غلاظت کی مکھی ہے تو وہ تلاش کر کے آپ کے صاف ستھرے گھر میں بھی وہاں جائے گی جہاں پر کوئی غلاظت پڑی ہوگی. تو تنقیس ایک جرم ہے، یہ کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے. اور تنقید یہ تو علم ہے، علم کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں بعض شخصیات کے بارے میں کوئی علم کا دروازہ ہے، میرے نزدیک اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کی کہانیاں ہمارے ہاں بہت بنتی رہتی ہیں، لیکن تنقید فی الواقع علم کا دروازہ ہے. بہت شکریہ سر، بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں شفیق الرحمان کا. شفیق الرحمان، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم رامدی صاحب. وعلیکم السلام.
اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہمیں بھی اس سے مزید مستفید ہونے کا موقع دے. میرا سوال حدیث جبریل کے متعلق ہے. اس میں جس موقع پہ آپ نے اس کی تشریح کیا جہاں پہ غلام یا وہ کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، اسے آپ نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ وہ جو 100-150 سال پہلے غلامی ختم ہو گئی، تو آپ نے اس موقع سے اس کو تشریح کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے پچھلے 5-10 سال کے اندر سروگیٹ مدر کا کانسیپٹ آ گیا ہے سائنس میں، اور اب ماں جو ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے لیکن اس کے ماں اور باپ نہیں ہوتی کی، تو اس میں وہ جو عورت جنم دے رہی ہے وہ تو اس کی ایک قسم کی نوکر ہی ہے نا، مطلب جو بچہ جنم دے رہا ہے اس کا مالک ہے. تو کیا حدیث کے الفاظ میں یا اس کو ہم اس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ جو نشانی ہے وہ سروگیٹ مدر کے کانسیپٹ میں زیادہ بہتر طور سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. میں نے جو اس کی شرح کی ہے اس میں کیا نقص ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں پوری ہوئی ہیں. واقعہ عالمی سطح پر ہوا ہے، کوئی جزوی نوعیت کی چیز نہیں ہے. دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا غلامی ہے، جس کی بنیاد پر بڑی جنگیں ہوئی ہیں. امریکہ میں اس کے خاتمے کے لیے اور بعض اور جگہوں کے اوپر بڑے مارکے انجام پائے ہیں. اتنے بڑے معاملے کی پیشین گوئی پیغمبر کرے گا جو ساری دنیا کے لیے علامت بن جائے، یا سیروگیٹ مدر تلاش کرے گا؟ تو یہ آپ خود غور فرمائیے کہ میری بات جو ہے اس میں کتنا وزن ہے. باقی اختلاف کا حق ہے آپ کو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں محمد قاسم کا. قاسم اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرض کریے کہ میرے ایک دوست نے ہم سے 20,000 روپے ادھار مانگے اور کہا کہ جب تک کہ وہ پیسے نہیں لوٹائے گا تب تک ہر مہینے 1,000 انٹرسٹ دے گا. انٹرسٹ حرام ہے تو ہم نے اس کو منع کر دیا. پھر ہم نے پوچھا کہ پیسے کیوں چاہیے؟ وہ بولا کہ موبائل خریدنا ہے. ہم نے کہا کہ ہم 20,000 کا موبائل خرید کے تم کو دے دیتے ہیں، جب تک کہ تم مجھے پورا 20,000 نہیں دو تب تک موبائل یوز کرنے کے بدلے 1,000 ہر مہینے دے دینا، بھاڑا دے دینا. تو دونوں ہی صورت میں میرے پاس سے 20,000 گئے، اور جب تک کہ پورے 20,000 نہیں ملیں گے تب تک کہ 1,000 ہر مہینے ملتے رہیں گے. تو ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں ہے؟ شکریہ. یہ اگر آپ غور کریں تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے. جب آپ نے موبائل اس کو خرید کے بیچ دیا ہے تو موبائل ایک متعین چیز ہے، استعمال میں آئے گی، وہ اس کے پاس موجود ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا وہ پیسے نہیں ادا کر سکے گا تو موبائل آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. لیکن اگر آپ نے پیسے دیے، وہ پیسے بیچارے سے جاتے ہی کہیں ادھر ادھر ہو گئے، اس نے کہیں اور خرچ کر ڈالے، تو اب ان پیسوں کو تو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں اس کے پاس. یہی فرق ہے جو بہت نازک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا ہے. یہ اسی وجہ سے آخر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، 1 پیسہ اس قرض پر میں نہیں لے سکتا آپ سے، یہ اخلاقی لحاظ سے غلط قرار دے دیا. میں 1 کروڑ کا گھر خرید کے آپ کو کرائے پر دے دیتا ہوں، کوئی اس کے اوپر مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ شے میں بدل گیا ہے، اور جب کوئی چیز کسی یوزیبل قابل استعمال چیز میں بدل جاتی ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا حق اب صرف یہ ہے کہ آپ اگر وہ نہ دے سکے تو موبائل ہی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ موبائل نہیں، میں تو پیسے ہی تم سے واپس لوں گا، تو پھر البتہ آپ کا عمل قابل اعتراض ہے. دونوں صورتوں میں قابل اعتراض ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اس کے اوپر غامدی صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں کافی ڈیٹیل میں یہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو آپ ایز غامدی ایپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نہ ملے تو آپ ایک پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں ایز غامدی میں، انشاءاللہ کوئی ماڈریٹر آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا. اگلا سوال لیتے ہیں توصیف چودھری صاحب کا. توصیف صاحب اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تصوف کے حوالے سے ہے. جیسے امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس طریقے پر چلنے کے تھوڑی دیر بعد بیداری کی حالت میں فرشتوں اور انبیاء کی ارواح کو دیکھا اور سنا جاتا ہے اور ان سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. تو میں آپ کے مضمون اسلام اور تصوف سے واقف ہوں برہان میں
تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ بالکل متوازی دین ہے ایک، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ ذاتی تجربہ ہوا ہے، یا آپ کے خیال میں ذاتی تجربہ ایک حقیقت ہے یا ایک جسٹ ہیلوسینیشن ہے؟ کیونکہ وہ بیداری کی حالت میں، خواب تو چلے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر بیداری کی حالت میں یہ ہو رہا ہے اس شخص کے ساتھ، تو اس شخص کے لیے تو ایک یہ کمپلیٹلی ایکسٹراڈنری چیز ہو جائے گی نا. تو میں جیسے اس معاملے میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہتا تھا کہ یہ ایک ہیلوسینیشن ہی ہے جو غزالی، ابن عربی اور باقی دوسرے علماء لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بے شک ہم ٹھیک ہے جی. توصیف بھائی، تینوں چیزیں بات ہو واضح جاتی گئی. ہیں. یعنی خواب میں تو ایسے بہت سے معاملات ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ خاص طرح کی مشقیں اور ریاستیں کر لیں اور بہت ان میں اشتغال ہو جائے اور خاص طرح کی رہبانیت اختیار کر لیں، تو جو خواب میں انسان دیکھتے ہیں وہ بیداری میں نظر آنے لگ جاتا ہے، اور بیداری میں بھی چیزیں اسی طرح ممثل ہو جاتی ہیں. اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ اچھے، زندہ، بیدار، صحت مند لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اب تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض بیماریوں کی صورت میں بھی ہوتی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اب تو بعض دواؤں سے بھی ہو جاتی. ہمارے بہت عزیز دوست اور بڑی غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب، ان کا ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا، اور اس حادثے میں یعنی ایک تو ان کی شہادت ہوئی، بعد میں بڑا حادثہ ہو گیا تھا مردان میں، جس میں بہت نقصان پہنچا ان کے بڑے اہم اعضاء کو، اعضائے رئیسہ کو. تو وہ ہسپتال میں رہے، اس میں کئی آپریشن ہوئے، اور ان کے دوران میں ان کو بعض دوائیں دی گئیں. اس میں ان کے جو تجربات تھے وہ ایک کتاب میں لکھے جا سکتے ہیں. اس میں ایک تجربہ یہ بھی تھا کہ وہ پورے وثوق سے یہ بیان کرتے تھے کہ میں ہسپتال میں ان کے پاس آیا، ان کے ساتھ میں نے آ کے ان کے بیڈ کے پاس یہ اور یہ باتیں کی، ہم نے مل کے فلاں اور فلاں چیز کھائی، یہ سب وہ بیان کرتے تھے. میں گیا تھا وہاں، لیکن ان کے اس مشاہدے کے کوئی 2 ہفتے بعد. تو اس وجہ سے یہ سب معاملات جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں. اوکے، تھینک یو جی. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں رافیہ خواجہ کا. رافیہ صاحبہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. Rani Sahab, I want to ask you about adoption in Pakistan. پاکستان میں اگر انفرٹائل کپل اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے ایک بچے کو، تو یہ ایک آرفنیج کے تھرو ہوتا ہے، اور بعد میں لیگلی کورٹ میں اڈاپٹ ہوتا ہے. Babies are usually left abandoned at ED center and other orphanage, and the names of the parents are not known. Sometimes even ED workers recover babies from trash cans. I have been told by some scholars that the adopted child must be addressed by his real father's name with adoption. My question is, if the father's name is not known, how do we find the real father and how is the child to be addressed? اور آئندہ اس بچے کی لائف میں اگر اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس کا نام نہیں دیا گیا تو وہ نہ تو اسکول جا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی چل سکتی ہے، نہ اس کو پاسپورٹ مل سکتا ہے. تو اس لحاظ میں آئی وانٹیڈ یور اوپینین، اس مسئلے کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. واضح ہوگی جی، بہت شکریہ. دونوں چیزیں جو ہیں ان کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ بچے کا حق ہے. اگر اس کے والد کا نام معلوم ہے تو اس کو پہلے دن سے یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کاغذات میں بھی واضح ہونا چاہیے، یہ معاشرے کے لیے بھی واضح ہونا چاہیے. جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے، جس طرح مناسب ہو یہ چیز اس کے علم میں لے آنی چاہیے. یہ اس کا حق ہے. یعنی کوئی شخص بھی اپنی مرضی کسی دوسرے زندہ انسان پر مسلط نہیں کر سکتا. دوسری صورت جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے، یعنی کہیں ایڈی سینٹر سے لے لیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے. تو اس صورت میں بھی یہ بات پہلے دن سے واضح ہونی چاہیے کہ ایسے ہی لیا گیا ہے. معاشرے پر بھی، گرد و پیش کے ماحول پر بھی، اور اس کو کوئی نام، ایسا نام دے بھی دینا چاہیے جیسے عبداللہ دے دیا آپ نے کچھ،
تاکہ یہ بات واضح رہے. آپ نام نہ بھی دیں کوئی تب بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ نام دیں، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جو بچے اڈاپٹ کیے جائیں گے ان کا پاسپورٹ بننا ہے، ان کے کاغذات بننے ہیں، اس میں حکومتوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اڈاپشن کے بعد آپ کے حقوق وہی ہیں اور آپ اپنا نام دیں گے اور اس طرح دیں گے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ بالکل واضح رہنی چاہیے. یعنی یہ بھی کہ اس بچے کی اصل حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے اس کو پالا ہے اور آپ نے گویا باپ بن کر یا ماں بن کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. تو دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. تو جب تک کوئی قانون سازی نہیں ہوتی تب تک اپنے طرف اپنے طور پر ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. رامدی صاحب، اس کو بچے کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اڈاپٹڈ ہے. جی بس یہی کافی ہے، یہ بہت کافی ہے، باقی کوئی اور چیز ضروری نہیں ہے. یعنی یہ حقیقت واضح رہنی چاہیے، اس پر کوئی حادثہ نہیں گزرنا چاہیے بڑے ہو کر کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. چلیے اگلا سوال لیتے ہیں. محمد اسامہ اشرف، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں بیشتر جگہوں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ریپیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور نبیوں میں فرق نہیں کرتے. سورہ عمران کی آیت نمبر 84 میں ایگزیکٹلی یہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ وہ خدا جس کا یہ کلام ہے اس کو ایک ہی بات بار بار ایگزیکٹلی ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ شکریہ. میرے طالب علمانہ مطالعے کی حد تک قرآن مجید میں کوئی ایک لفظ، ایک آیت، ایک مدعا بھی ریپیٹ نہیں ہوا. ہر بات جب دوبارہ کہی گئی ہے تو ایک دوسرے سیاق میں کہی گئی ہے، اس کا ایک الگ محل ہے، اس کا ایک دوسرا موقع پیدا ہوا ہے. تو آپ کسی اعلیٰ کلام کو پڑھیے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کئی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں لیکن اس کا ایک محل ہوتا ہے جس میں وہ بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے ذرا تدبر کے ساتھ مطالعہ کرنا سیکھنا چاہیے. مطلب کئی زاویوں سے بیان ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایک الگ سیاق و سباق ہوتا ہے جس میں وہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے سر. اصل مضامین تو چند ہی ہیں. توحید بیان کرنی ہے، آخرت کی منادی کرنی ہے، لوگوں کو خدا کی ذات و صفات سے متعارف کرانا ہے. یہ ساری باتیں بار بار آئیں گی لیکن اپنے اپنے محل اور اس کے موقع کے لحاظ سے آئیں گی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں قاسم سردار صاحب کا. قاسم سردار، اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال تو نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بس ریکویسٹ ہی تھی آپ سے، اللہ آپ کو صحت دے. تو بیسیکلی یہ کہنا چاہتا تھا کہ سر البیان لیکچرز جو تھے وہ آپ ہفتے میں ایک اس کی نشست کرتے ہیں. تو ابھی جس طرح ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں کہ جمعے کا دن بیچ میں اگر بریک ہے، کیونکہ تھرسڈے کو بھی آپ کا ہے سیشن، تو آپ اس کی ذرا رفتار بڑھا دیں کیونکہ اب آپ کی آڈینس زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت آپ ویکلی لیکچرز کرتے تھے لاہور میں، اس وقت کام تھے لیکن اب ہو گیا. تو بس یہی چھوٹی سی بات کہنی تھی. بہت شکریہ. اس کا ایک بڑا اچھا علاج ہے، ذرا مختلف لوگوں سے جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں رابطہ کر کے کہیں کہ آڈینس کم کرنے کی کوشش کریں. اس سے مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلا سوال لیتے ہیں انیس راجہ صاحب کا. انیس راجہ، اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا کہ آج کل کچھ اس طرح کے میتھڈس آ گئے ہیں کہ برتھ سے پہلے آپ بچے کا جو جینڈر ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں. تو اگر کیا کوئی بندہ یا کوئی کپل جو ہے وہ فیملی بیلنسنگ کے لیے اگر یہ چیز کرتا ہے کہ اگر اس کو اللہ پاک نے ایک بچی دی ہے تو وہ ایک بچے کی خواہش رکھے، یا ایک اس کو بچہ دیا ہے تو بچی کی خواہش رکھے، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ وہ اپنے مرضی سے جینڈر سلیکٹ کرے بچے کا؟ شکریہ. جی اگر اس میں کسی کی جان آپ نہیں لے رہے تو بالکل جائز ہے. یہ تو ہمارے حکیم صدیوں سے کر رہے ہیں. ذرا چیزیں پرانی ہوتی ہیں تو جائز ہو جاتی ہیں، نئی ہوتی ہیں تو بحث پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ میں نے حکیموں کا نام بھی
احتیاطاً لیا ہے, اس سے زیادہ پیر حضرات کر رہے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں اسامہ اعجاز کا. اسامہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نماز میں امام کی کیا حیثیت اور شرائط ہوں گی, اور اگر کوئی ایسا امام ہے جو میرے نزدیک کچھ کفریہ یا شرکیہ چیزوں کو اپنائے ہوئے ہے اور میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہوگا, یا اس سے میری نماز پہ کیا فرق پڑے گا؟ امام کا تقرر کرنا لوگوں کا کام ہے, جس کو بھی امام مقرر کر دیں. میری رائے لی جائے گی تو ضرور دوں گا, اور اگر لوگوں کو ویسے نصیحت کرنی ہوگی تو کروں گا کہ اچھے لوگوں کو امام بنانا چاہیے. لیکن فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ یہ محلے کی مسجد ہے تو محلے والوں کو کرنا ہے. اگر ریاست کا نظم فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو کرنا ہے. جس کو بھی امام مقرر کر دیا جائے بغیر کسی تردد کے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. اس کی نماز ہے, آپ کی نماز ہے. کسی کی نماز دوسرے کی نماز سے اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے. اب امام صاحب جو ہیں کیا خبر ہے کہ بے وضوئی پڑھا رہے ہوں, اس سے میری نماز کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی نماز, اس میں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے. البتہ تقرر کا موقع ہے اور آپ رائے دے سکتے ہیں تو ضرور دیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں وقاص احمد کا. وقاص احمد اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بول رہا ہوں اور میرا زراعت سے واسطہ ہے. تو عشر کے حوالے سے میرا کویشچن تھا کہ اس کا کوئی نصاب کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ جس طرح کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے تو اس کا ایک نصاب ہے. اب میں آپ کو اپنا ہی بتاتا ہوں کہ میں نے رائس کی جو پیداوار لی ہے تو وہ مارکیٹ میں گئی ہے تو مجھے 9 ایکڑ میں سے تقریباً 45,000 مجھے مطلب لاس ہوا ہے. تو اس پر میں پھر اب یہ بھی دوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے, یا تو میں پھر یہ کام ہی چھوڑ دوں. تو یہ کائنڈلی آپ تھوڑا کلیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے وقاص صاحب, شکریہ. زرعی پیداوار میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی پیداوار کے لیے مقرر کیا تھا, اور وہ 5 وسق ہے. وہ حدیثوں میں بیان بھی ہوا ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے. اب ظاہر ہے کہ فصلیں تبدیل ہو گئیں, ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی. ہر فصل محض تولنے کی نہیں ہوتی, ماپنے کی بھی ہوتی ہیں, گننے کی بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کا نصاب مقرر کرنا چاہیے. اور یہ نصاب اگر حکومتیں لینا چاہتی ہیں تو وہ مقرر کریں گی, یعنی معاشرہ مقرر کرے گا. آپ خود دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی مقرر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی قریب کی نظیر لے لینی چاہیے. مثلا انکم ٹیکس میں اگر کوئی نظیر مل جائے تو اس کی پیروی کر لیں. ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ تجویز کیا ہے, وہ یہ کہ 2 ثقہ اور عادل لوگوں سے کہیں کہ وہ حالات کے لحاظ سے اس کا نصاب آپ کو طے کر دیں. یہ بھی ایک مقام پر خود اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے تاکہ آپ کی جانبداری کا اس پر اثر نہ پڑے. تو نصاب ضرور ہونا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ کوئی فصل جو ہے وہ فیزیبل ہی نہیں رہی, اس میں کوئی اگر زکوٰۃ یا کوئی اور چیز بھی عائد کی جائے تو آدمی کو کچھ ملاتا ہی نہیں ہے اس کے نتیجے میں, تو وہ آپ سے آپ معاف ہو جائے گا. یعنی اس میں پھر دینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس میں بس جو پھر آپ کے لیے ممکن ہو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں زید لکڑا والا. زید اب اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے نا زکوٰۃ اور صدقے سے ریلیٹڈ تھا. جیسے ابھی میں جاب کرتا ہوں تو میں میری سیلری میں سے 10% زکوٰۃ سائڈ پہ یا صدقہ جو نکال دیتا ہوں, اور جیسے میری سال کی جو سیونگ ہوتی ہے اس پہ 2.5%, اور پھر جیسے چھوٹے موٹے صدقے ہو کے کسی کو کھانا کھلا دینا یا کسی کوئی زیادہ ضرورت مند دکھ گیا تو اس میں بھی. جیسے یہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورہ بقرہ میں, وہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو یہ قل العفو جو ہے یہ ابھی میری سیونگ ہے, اس کے علاوہ بھی میں یہ جو 10% ہے 2.5%, اس کے علاوہ میرا خود کا گھر ہے, میری سیونگ ہے, بچے ہیں ان کی پڑھائی کے لیے ہم سیو کرتے ہیں. یہ تو ضرورت مندوں کی تو کمی ہوتی نہیں ہے دنیا میں, مطلب ہر جگہ دکھ جاتے ہیں.
تو اس میں کسی کی پکڑ ہو جائے گی کہ اگر مجھے دکھ رہا ہے ابھی جیسے فلسطین میں کچھ ہوا یا میرے اطراف میں کوئی بہت ضرورت مند ہے تو مجھے یہ میری جو سیونگز ہے یا میرا گھر ہے اس کو بیچ کے بھی کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے یا ٹھیک ہے جی مطلب آپ اس سے تھوڑا ایکسپلین کر. ٹھیک ہے زید بات واضح ہو گئی آپ کی. نہیں یہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے خرچ کرو یا اسی طرح زکوٰۃ عائد کر رہے ہیں یا اور کوئی ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بس ایک بار پھر بتا دیں کتنا ایک مانگنا ہے آپ کو لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا جو تمہاری ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ ہی میں مطالبات ہیں. یعنی اگر زکوٰۃ ہے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی وضاحت کی ہے کہ مال سے متعلق جو انفاق کے خرچ کرنے کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ جب بھی سامنے آئیں تو وہ ضرورت سے زیادہ میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ ضرورت سے زیادہ کا مطلب کیا ہے. ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی ضرورتیں, آپ کی کاروباری ضرورتیں, آپ کی حال کی ضرورتیں, آپ کی مستقبل کی ضرورتیں, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر آپ کے پاس یا آپ نے جو سیونگ یا اس کا ذکر کیا ہے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے, یہ آپ کی مستقبل کی ضرورتیں اور اب اس طرح کی بہت سی ضرورتیں نئے زمانے نے پیدا کر دی ہیں. ان سب ضرورتوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس اٹھا کے پھینک دیں. اپنے گرد و پیش میں آپ کے اعزاء ہیں, اقربا ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی ضرورت سامنے آتی ہے تو فراخ دلی سے پوری کریں, اس لیے کہ آپ کی ضرورتیں حال, مستقبل اور اسی طرح ذاتی اور کاروباری سب کے لیے آپ کے پاس ہے, یہ اس سے زائد ہے. تو کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دیں گے. یہ مطلب ہے اس بات کا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. زید صاحب, اس زکوٰۃ کے معاملے میں بے شمار سوالات کے جواب بھی ایز کامدی میں اویلیبل ہیں. ایک بہت کمپریہنسو ریسورس جس کے اندر غامدی صاحب کی ساری ویڈیوز جتنے انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے جوابات دیے ہیں وہ سارے کے ساری ایک جگہ اکٹھے کر دی گئے ہیں. زکوٰۃ کا کیلکولیٹر بھی اویلیبل ہے, تو آپ ایز کامدی ایپ کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر نہ ملے تو آپ اس پوچھ بھی سکتے ہیں کسی ماڈریٹر سے. اگلا سوال لیتے ہیں ہمایوں کبیر. ہمایوں, آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. ہمایوں کبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ آپ نے اپنا نام مولانا ابوالکلام آزاد کی انڈیا ونز فریڈم کے بعد رکھا تھا یا پہلے؟ الحمدللہ غامدی صاحب, سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آپ سے مخاطب ہونے کی زوم کے ذریعے. اور میں اپنا پہچان بھی بتا دوں, میں دراصل بنگلہ دیش سے رابطہ رکھتا ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. اور کافی سال سے آپ کو سن رہا ہوں, تقریباً 5 سال سے آپ کو سن رہا ہوں مسلسل, اور الحمدللہ بڑی ہمت ہے. یہی ہے آپ کی جو تھوٹ جی. میری اصل میں کوشچن یہ تھا, چھوٹا سا کوشچن تھا لیکن ساتھ میں آپ سے تھا, یہ ایڈوائس تھا پہلے بتا دوں کہ ایکچولی ہمارے بنگلہ دیش میں کافی سارے لوگ ہیں, کافی طبقے ہیں جو یہ کچھ جو مذہبی گروہ ہے یا پھر سیاست جو لوگ کرتے ہیں ان کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں, آپ کی جو دعوت کی یہ جو طریقہ ہے, آپ جو کہتے ہیں آپ کی باتوں کو لوگوں کو پہنچائیں بنگلہ دیش میں, اور ایکچولی ہم لوگ کچھ لوگ اکٹھا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ کچھ لوگ ہو بھی گئے اکٹھے. تو آپ کا ایڈوائس چاہتے کہ کیا کریں ہم تاکہ آپ کی بات کو ہم بنگلہ دیش میں پہنچائیں؟ اچھا جی, بہت شکریہ. جی, ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کریں, تعلیم دیں لوگوں کو, جتنی صلاحیت بھی آپ میں ہو. اگر تعلیم دینے کی آپ زبان سے دیں, لکھ کر دیں, یہ صلاحیت نہیں ہے تو بس زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی حلقے میں لوگوں کو سننے یا پڑھنے پر متوجہ کر دیں. یہی طریقہ اس سے پہلے بھی رہا ہے ہماری امت میں, اور یہی اہل علم کی چیزوں کو پہنچانے کے لیے اختیار کرنا چاہیے. اس سے آگے کوئی اگر کام کرنا ہو, کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ کرنی ہو, بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. آپ کے حالات کیا ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس میں کتنا وقت آپ دے سکتے ہیں, ضرور کریں. مختلف جگہوں پر لوگ کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ بنیادی طریقہ یہی رہنا چاہیے کہ آپ
بات کو تہذیب اور شائستگی کے ساتھ پہنچانے کے لیے سرگرم رہیں، اور پہنچانے کا عمل اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کریں اور ایجوکیشن کو اپنا ذریعہ بنائیں۔ میں ہمیشہ اسی چیز کو بیان کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اسی کے ساتھ ایز غامدی لائف کی آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔